بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود سے خدا تک انسان کو عقل کے تحفے کے ساتھ نفس جیسا دشمن بھی دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے دماغ کے نچلے حصے میں رہتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، اس لیے شدید خطرے میں ہے، کیونکہ وہ ہمارے اندر سے ہمارے اعضاء کو استعمال کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس دشمن کو اور اس کی طاقت کو نہیں پہچانیں گے تو اپنی بچاؤ کی تدبیر نہیں کر سکیں گے۔ انسان یا نفس کی عبادت کرتا ہے یا خدا کی، سوائے وہ شخص جس نے خدا کی دی عقل سے نفس کو سمجھا ہو، وہ خدا کی عبادت کرتا ہے۔ نفس نے مزید کی فکر میں انسانیت کو ایک چلتی پھرتی لاش کی صورت نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ نفس کی کوئی جنس نہیں اور نفس ہر انسان میں ایک ہے، اس لیے اپنی پہچان کے لیے سب سے پہلے اپنے دشمن کی پہچان ضروری ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن کی سب سے لمبی قسم کے ساتھ نفس کی پہچان کی شدت سے حکم دیا ہے۔ انسانی جسم حیوانی ہے، اس میں صرف دو جبلتیں، بچاؤ اور افزائش نسل۔ صرف اسے بھوک مٹانے اور سیکس بڑھانے میں دلچسپی ہے۔ لذت جسم کا نہیں، ذہن کا مسئلہ ہے، اس لیے جسم لذت کا طلبگار نہیں۔ جسم کو کوئی خبر نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اسے کوئی خبر نہیں کہ تقریب کیا شے ہے، یہ سب تو اسے ذہن اور حواس بتاتے ہیں۔ یہ جسم کا تعارف نفس کی پہچان کے لیے درکار ہے، ورنہ جسم اللہ کی حسین ترین تخلیق ہے۔ اسی طرح حواس کی ایک الگ دنیا ہے، ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہے۔ حواس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں ہے، بغیر ذہن کے حواس کے پاس جو معلومات ہیں وہ کسی کام کے نہیں۔ انسانی ذہن جسم میں یادداشت کا ڈیٹا سینٹر ہے، یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے۔ حواس باہری دنیا کی معلومات اسے مہیا کرتے ہیں، اس کے مدد سے ماضی کی یادداشت کے تجربات کو استعمال کر کے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ جسم اور حواس اسے ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ ذہن سوچ کا نام ہے اور دماغ مادی ہے، یعنی ماغز۔ جیسے جسم مادی روح اور روح غیر فانی، روح غیر مادی ہے، نفس انسان ان تین حصوں سے مل کر بنا ہے، جسم، حواس، ذہن۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہے۔ نفس کی تہ در تہ گہرائیوں میں اترنے کے لیے پہلے علم اور عقل کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ علم تو انسان کو دیا گیا مگر تھوڑا، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عقل بھی محدود ہے۔ پہلے علم اور عقل میں فرق۔ علم کسی شے کو جان لینے کا نام ہے، اب علم کو جاننے کے لیے خیال کو جاننا ہوگا، کیونکہ ذہن کی حرکت علم کی حرکت ہے، یعنی علم خیال سے متحرک ہوتا ہے، خیال یادداشت کا نام ہے۔ اگر کسی کی یادداشت کھو جائے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے اور علم کی بگاڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمارا یادداشت ہمارا ماضی ہے، یہی یاد ہمارا خیال ہے۔ جن سے ہم گزر چکے ہیں وہ ہمارا ادراک ہے، یہی ہمارا تمام تر علم ہے۔ علم اپنی حقیقت میں ماضی ہے، چونکہ انسان کی ذاتی زندگی محدود دائرے میں چل رہی ہے، اس لیے اس کے پاس ماضی کی صورت میں جو معلومات موجود ہے، جو ڈیٹا ہے، وہ قلیل ہے۔ چونکہ ہمارا علم محدود ہے، اس کے بنیاد پر ہم عقل سے فیصلے کرتے ہیں، اسے زاویہ نظر کہتے ہیں۔ ہمارا زندگی گزارنے کا زاویہ نظر تنگ اور محدود ہوتا ہے، اس لیے ہماری عقل اور علم کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ہم اپنے فیصلے محدود زاویہ نظر ماضی کے تجربات پر کر رہے ہیں۔ ہم سچ اور حق تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، جبکہ خالق کہتا ہے کہ کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ یہ مفہوم ہے سورۃ لقمان آیات نمبر 34 کا۔ علم اور عقل کے علاوہ بھی ایک شے انسان کے پاس ہے جسے شعور کہا جاتا ہے۔ یہ وسیع تر زاویہ ہے، پورے غلوب کو دیکھنا شعور ہے، اور اس میں گم ہو کر ایک ملک کو تلاش کرنا علم اور عقل ہے۔ سورہ اعراف آیات نمبر 199 میں ہے کہ
اللہ جل جلالہ نے تمام انسانوں کو ایک نفسیات پر پیدا کیا ہے۔ انسان سے پیدا شدہ کیفیات اور جذبات ایک جیسے ہیں، حالات اور واقعات جدا جدا ہے۔ سورۃ نساء آیات نمبر 128 میں ہے، ہم نے تمام جاندار کو، تمام جانوں کو بخل جان پر حاضر کیا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ۔ انسان کبھی انسان نہ بن سکتا جب تک اللہ آسمانی علم کو نازل نہ فرماتا۔ انسان صرف محرک کو جواب دیتا ہے، سوچتا نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد خیالوں کے محرکات موجود ہیں جو ہمیں ہر وقت مصروف خیال رکھتے ہیں۔ خیال کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ آپ اسے قبول نہ کر لیں۔ آپ قبول کرتے ہی خیال سوچ میں تبدیل ہوتا ہے۔ اسی طرح تصورات کی جہاں آباد ہوتا ہے، گزرے واقعات کو دہراتا ہے، بدلے لیتا ہے، یہ سب ذہنی خود لذتی ہے۔ انسان جلد باز ہے، خدا پاگل کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اپنا ہم خیال ساتھی بنایا جاتا ہے۔ عقل ناقص، یہ تمہاری رہنمائی کے قابل نہیں، یہی سوچ ذہن پر نئے دریچے وا کرتے ہیں، اور صبر عطا ہوتا ہے اور توکل عطا ہوتا ہے۔ جس خالق نے انسان کی ڈیزائن کر چکا، اسی نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا۔ سورہ سجدہ آیات نمبر 9۔ پھر اس کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ پھر یہ انسان اپنے رب کی بات سننے اور سمجھنے کے قابل ہوا۔ جذبات انرجی ہے، انرجی گرم ہوتی ہے، اس لیے آپ کا جسم گرم ہے۔ ہر شے جو باہر سے گرم ہوتی ہے اندر سے جل رہی ہوتی ہے۔ دل کو ہر صورت جذبات چاہیے، دل کو جذبات چاہیے ہوتے ہیں۔ دل کو دھڑکنے کے لیے ہمیشہ صدمت چاہیے، یہ کمک اسے جذبات دیتے ہیں کیونکہ دل جذبات کے فیول پر چلتا ہے۔ جذبات نہ ہو تو دل بیٹھ جاتا ہے۔ رنج، عالم، خوشی، اداسی، محبت، نفرت، درد، خوف وغیرہ دل کے ایندھن ہے، یعنی آئل ہے دل کے۔ دل کو چلانے والے اللہ کی طرف سے دی گئی فطری چیزیں ہیں۔ اعصاب کا کام جذبات کو دل سے دماغ تک لانے کا کام ہے، اور رگوں کا کام خون کو جسم تک اور واپس دل تک لانے کا کام ہے۔ ذہن میں ہماری ماضی کا ریکارڈ بچپن سے موجود ہے۔ انسانی انرجی کی چارجنگ کا وقت دوپہر کا کلولہ ہے۔ دوپہر کو جو بندہ تھوڑا ریسٹ کرتا ہے، سوتا ہے، تو اس کی انرجی چارج ہوتی ہے انسان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں دوپہر کے کلولہ کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جنگ کے اوقات میں بھی۔ نفس انسان کی ہزاروں جبلتیں ہیں، تکلیف کوئی باہری آفت نہیں، یہ نفس کی اپنی جبلت ہے، جبکہ تکلیف ایک حفاظتی نظام ہے۔ نفس تکلیف سے خائف ہے، اگر تکلیف کا وجود نہ رکھا ہوتا تو کوئی ذی روح اس سیارے پر جینے کا فن سے آشنا نہ ہو پاتا۔ تکلیف موت کا لباس ہے، موت تکلیف کے لبادے میں چھپی ہوئی ہے۔ ذہن کی عادت ہے، وہ ہر واقعے کو بڑھا کر دکھاتا ہے اور غیر ضروری ہیجان پیدا کرتا ہے۔ اسی ہیجان کی وجہ سے انسان درست فیصلے کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ درد کا سامنا وقار اور حوصلے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمارے جسم بھی تکلیف برداشت کرنے کی بے پناہ صلاحیتیں رکھتا ہے۔ یہ مٹی کا کلبوت اپنے بچاؤ میں انتہائی ماہر ہے۔ اگر جسم پر اعتماد رکھا جائے تو بڑے بڑے کرشمے دیکھنے میں آتے ہیں۔ تکلیف اللہ کے بندے سے محبت کی نشانی ہے۔ یہ بری شے ہوتی تو انبیاء کرام پر کبھی نہ آتی۔ عدم تحفظ کا احساس ذہن کی موت ہے اور ذہن کا بگاڑ ہے۔ ایسا ذہن آزاد نہیں جبکہ اپنی جبلت کا غلام ہے۔ یہ ہر وقت کی فکر اس کی عمر کو گھٹاتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جسم کبھی مکمل بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ ذہن ہے جس کو احمقانہ طرز حکمرانی سے جسم کی سلطنت آخر کار ایک دن ڈے پڑتی ہے۔ اللہ کے قرب میں داخل بندے ماضی کو بھول کر حال پر مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اصل میں سب سے بلند عقول والے ہیں، جن پر شیطان کا بس نہیں چلتا، اس عدم تحفظ کی خوف نہیں ہے۔
سوچ خواہش ہے اور خواہش سوچ ہے، آخر خواہش نہ ہو تو ذہن مردہ ہے۔ خواہش اصل میں آگے بڑھنے کا نام ہے۔ نفس کی فطرت میں جو خواہش پا لیتا ہے اس کی اہمیت اس کے نزدیک کم ہوتی ہے، اگلی خواہش کا دیا آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ یہ کم علم نفس کو مقام تنہائی سے خوف آتی ہے، جبکہ تنہائی کے حسین لمحات اور لازوال مقام پر انسان کی خود سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ تنہا تھے، ہے اور رہیں گے، جبکہ تنہائی کبھی فنا نہیں ہوتی۔ اللہ تب تک نہیں ملتا جب تک انسان اپنے خواہشات سے دستبردار ہو کر تنہا نہ ہو جائے۔ تزکیہ نفس انسانی ذہن کا سرجیکل آپریشن ہے، اس میں ڈاکٹر خود انسان اور مریض بھی خود انسان۔ ہم نے ہر شے کا خود سمیت اپنے ذہن میں ایک بت، ایک تصور کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ نفس تنہائی سے خوف زدہ ہے۔ خوف اور خوشی ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، سکے کا نام سوچ ہے۔ ان دونوں کی خیال وقت ہے، یعنی گزرا ہوا وقت کی خیال میں خوشی یا خوف ہے۔ بذات خود سوچ کچھ بھی نہیں، سوچ سے یہ سب کچھ پھوٹتا ہے۔ صرف علم ہی خوف کا خاتمہ ہے۔ مثلاً انسان کو موت کا خوف ہے۔ موت زندگی کے رازوں میں ایک بڑا راز ہے جس کو اصل اللہ ہی جانتا ہے۔ موت کا سچ جاننے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے۔ جسم اور ذہن کی موت کے ساتھ ہی ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یادداشتوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ اب ڈاؤن لوڈنگ نہیں، صرف لوڈنگ کا وقت آ گیا۔ انسان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا خوف ختم ہو جائے۔ نفس بہت عیار ہے، اسے پتہ ہے جس لمحے یہ خوف ختم ہو گیا سارا کھیل ختم ہو جائے گا، کیونکہ نفس کے پاس اس زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کم علم نفس کے لیے موت کا خوف کبھی ختم نہیں ہوتا۔ موت کا سامنے آ جانا ہی موت کے خوف کا ختم ہو جانا ہے۔ جو اللہ کے دوست ہے ان کو نہ خوف ہے نہ غم۔ مفہوم یہ ہے، یہ سورۃ یونس آیات نمبر 62 کا۔ ناجائز وابستگیوں سے دستبردار ہونا موت کو پا لینا ہے، تو اس زندگی میں ہی جنت نہ خوف نہ غم کی صورت میں پا لیتا ہے۔ ہم جلد بازی کی چکر میں نفسیاتی امراض کا شکار ہے۔ ذہنی خلجان کا ذمہ دار نفس ہے۔ اپنے حالات پر بے بسی کی کیفیت میں افسوس کرنا یہ زندگی کے ساتھ اچھے تعلقات کی نشانی نہیں ہے۔ جو نفس اپنے کریکٹر سے غافل ہو وہ دوسروں کے لیے بدنظمی کا باعث ہے۔ نفس ظالم اور جاہل فطرت میں ہے، وہ اپنے سے کمزور لوگوں کو اپنی نفسیات کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرنا اور اپنے سے طاقتور لوگوں کے نفسیات پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ہر شخص اپنے نفس میں جہاں جہاں ممکن ہے ایک چھوٹا سا فرعون ہے۔ بچے کی مزاج میں علم نہیں ہوتا، اس لیے اس کی مشاہدہ بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ سچ کا بھی مشاہدہ کرتا ہے اور جھوٹ کا بھی۔ اس لیے اسلام میں بچے کی ٹریننگ نہیں ہے، تربیت اپنی کرنا ہے۔ جو گھر میں خود قرآن نہیں پڑھتا تو ان کے بچے قرآن کو رسم کی طرح دہراتے نظر آتے ہیں۔ آپ کا کردار سارے گھر میں نورانی چمک پیدا کرتا ہے۔ اس کی مثال سورہ بقرہ آیات نمبر 170، جس کا مفہوم ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنا باپ دادا کو پایا، کیونکہ نفسیات ہے۔ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، اس طرح کہیں گے کیونکہ نفسیات۔ یہاں اللہ نے انسانی نفسیات کو سمجھایا ہے۔ جاہل اجداد کی پیروی اس لیے کرتے کہ بچپن سے انہیں مشاہدہ کیا ہے میں معاشرہ میں ہوں، یہ حقیقت ہے، کیونکہ معاشرہ مجھ سے ہے۔ ڈپریشن اس بات کا اعلان کہ تم اپنے رب سے ہار گیا۔ جب آپ بدلیں گے تو آپ کے ارد گرد ساری دنیا بدل جائے گی۔ شک نفس کی رضامندی پوری نہ ہونے کی ایک احساس ہے۔ جیسے نفس اپنی حفاظت پیدا کرتا ہے، ہر شک کی بنیاد صرف تلاش ہے۔ ناپختہ شک، بیوقوف سوال نفس کی جاہلیت کا اعلان ہے۔ شک نفس کی صفائی کرتا ہے۔ غلط نظریے پر قائم وہی لوگ رہتے ہیں جو خود پر شک نہیں کرتے، خود سے سوال نہیں کرتے۔ اندھی تقلید سے اور اندھی عقیدت سے علم تک رسائی مسدود ہو جاتی ہے۔ اندیکھی انجانی شے کو کسی وجہ سے متاثر ہو کر سچ مان لینا عقیدت ہے۔
غلط فہمی کا شاخسانہ ہے کہ لوگ ایمان کو عقیدت کی نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان اطاعت ہے، ان پر آزمائش شروع کی جائے گی۔ جو ایمان والا ہے اس پر آزمائش شروع کی جائے گی۔ میں خود کو جانے بغیر، رب کو پہچانے بغیر، سچ کو پائے بغیر مر جانے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ اس لیے مجھے اپنے یقین کو بے یقینی کی شکل سے دیکھنا ہے۔ میں مانتا ہوں میرا ایمان ہے خدا ایک ہے، لیکن واقعی میں جانتا ہوں کہ خدا ایک ہے۔ اسے پہچاننے کے لیے مجھے خود کو جاننا پڑے گا۔ خود کو جاننے کے لیے مجھے خود پر شک کرنا پڑے گا۔ میں اپنے نفس پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی صورت میں جب میں بے یقینی میں داخل ہو جاؤں تو تجسس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نفس انسان بے پناہ تجسس کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ جان لینے کی تمنا کا نام تجسس ہے، اس لیے اللہ خود بھی ایک راز بن کر چھپ گیا۔ نفس ہر نئے کا حریص ہے، یہی حرص اسے کبھی کبھی خدا تک گامزن کر دیتی ہے۔ نفس ہر حال میں کسی کا مرکز محبت ہونا چاہتا ہے، کیونکہ وہ تنہائی کا شکار چلا آتا ہے۔ وہ جانتا ہے لیکن خود سے چھپاتا ہے کہ اگر محبت پیدار ہے تو صرف اللہ سے ہے، لیکن اللہ سے بھاگنا اس کی سرشت میں ہے۔ اس پیدار محبت سے منہ پھیر کر لوگوں سے امید وابستہ کرتا ہے۔ جب محسوس ہو جائے اللہ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں، یہ احساس حقیقت کی دنیا میں پہلی بار لے جانے والی ہے۔ برائی کی زنگ میں اچائی کا نور چمکتا ہے۔ اصل نیکی نفس کی ترجیح قربان کر کے کسی کی بھلائی کرے۔ اچائی برائی دونوں نیابت ہے۔ اچائی برائی دونوں کنسپٹ ہے، نیت ہے، خیال ہے، سوچ ہے، یعنی نیت خیال ہے، عمل تو اس خیال کا نتیجہ ہے۔ اچائی برائی پہلے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو نفس اچھے خیال کو جواب نہیں دیتا، اچھا عمل پیدا نہیں ہو سکتا۔ ساری بات آنے والی اچھی خیال کی طرف ترجیح دینے کی ہے۔ شخصیت حقیقت نہیں شناخت ہے، یہ شناخت دنیا نے دی۔ دنیا بذات خود دھوکہ ہے، اس لیے ہمیں مرنے سے پہلے اپنی اصل شناخت تک پہنچنا ہے۔ نفس خداداد ذہن کے درمیان ایک حجاب ہے۔ اپنی شخصیت کو شناخت مان کر جینا حجاب ہے۔ شخصیت یعنی ایگو سے نجات ملتے ہی انسان کی پرواز لاہوتی ہوتی ہے۔ اگر انسان اندر سے مسلمان ہو تو اللہ اس کی شخصیت کی تمام کمزوریوں کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ جو مایوس کرتا ہے یاد رکھے وہی شیطان ہے۔ ہدایت رہنمائی براہ راست اللہ فرماتا ہے، جب تک نفس پوری توجہ سے اللہ کی طرف نہ پلٹے کبھی ہدایت نہیں پاتا۔ براہ راست گائیڈنس سے نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ جل جلالہ غافل کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کا دروازے کی ہینڈل اندر ہے۔ اللہ اس کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مفہوم سورۃ شورى آیات نمبر 13۔ توبہ کی قبولیت کی علامت پچھلے سارے گلٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی کائنات میں عجلت یعنی جلد بازی نام کی کوئی شے نہیں۔ ایسا لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نفس جبلی طور پر ہدایت سے آشنا ہے۔ اللہ کی دنیا سے رنگین اور کوئی دنیا نہیں، اس کا نفس کو خبر نہیں ہوتی۔ نفس کو جس عمل میں فوری نتیجہ ملتا ہے وہ اس کا فوری عادی ہو جاتا ہے۔ یہ شرارتی بچے کی طرح ہے، اس پر نگران رہے تو کم کرتا ہے ورنہ ادھم مچاتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے نفس کی مذاق اڑائے۔ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، عزت نفس کو کوئی وجود نہیں رکھتی۔ اپنے نفس کے درمیان آپ نے ایک اور نفس پیدا کرنا ہے جو اس نفس کو کنٹرول کرے۔ سورہ حشر آیات نمبر 19۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ جل جلالہ نے بھی انہیں اپنے نفس سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ بظاہر جاگتا نظر آنے والا انسان سو رہا ہے، غافل ہے۔ سوچ وقت ہے اور درمیان کا فاصلہ مکان ہے۔ یہ نفسیاتی وقت ہے۔ نفسیاتی وقت خواہش میں لپٹا ہوا ہے۔ ماضی سے بہتر کرنے کی سوچ نفسیاتی وقت ہے، یعنی نفس سے آزاد ہونے کے لیے ذہن کو اپنے نفسیاتی وقت کو سمجھنا ہوتا ہے۔ پہلے قسم حیاتیاتی وقت کو روکا نہیں جا سکتا، مگر نفسیاتی وقت کو 100% روکا جا سکتا ہے۔
تبدیل اور ختم کیا جا سکتا ہے، ورنہ موت کی صورت از خود ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں اسپیس یعنی مکان ہمارا شعور ہے، مطلب شعور کی مقام میں ادھر ادھر بے ترتیب معلومات یعنی وقت ٹائم کا ہجوم ہوتا ہے، مطلب نفسیاتی اسپیس میں کچرا بھرا ہے، اس کچرا کو نکال پھینکنا تزکیہ نفس ہے۔ یہ سوچ حرکت ہے، مراقبہ لفظ رقیب سے نکلا ہے جو اسم الہی ہے، جس کا معنی نگہبانی غور فکر کی ہے۔ جب تک ذہن پر اعلیٰ ترین علم نازل نہیں ہوتا، وہ شخص نفس سے نجات نہیں پا سکتا۔ زندگی میں پوری طرح طاقت سے بروکار آنے کا علم کو مراقبہ کہا جا سکتا ہے، جو نفس پر طاری ہو جاتی ہے۔ دنیا سے بے نیاز ہو کر گوشے تنہائی کا نام مراقبہ نہیں ہے، مراقبہ کیفیت کا نام ہے۔ اس کی بنیاد صرف اور صرف مشاہدہ حق ہے۔ مراقبہ کیا نہیں جاتا ہوتا ہے، سچ کا مشاہدہ بے پناہ طاقت کا حامل ہے۔ سچ کو کسی صورت کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ گمان کو ہر کوئی رد کر سکتا ہے۔ سچ کی کیفیت کو دوسرے سے تک منتقل نہیں کیا جا سکتا، دوسرے تک سچ کی کیفیت منتقل نہیں کیا جا سکتا جو اسے محسوس ہوتی ہے۔ سچ، حق اور حقیقت کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سچ اور حق اور حقیقت جو ہے یہ مترادف الفاظ ہے۔ ایک چیز ہے حق ہے، حق کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، تشبیہ مثال سے بیان کی جا سکتی ہے۔ خوشبو کی کیفیت اور مٹھاس کی لذت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر 100 آدمی بھی حق کو بیان کرنے کی کوشش کرے تو الفاظ اور جذبات الگ الگ ہوں گے۔ اب بات کر اور لکھنا مجبوری ہے اور کوئی میدان نہیں، مگر بات کرنا اور لکھنا تو مجبوری ہے، میدان تو اور نہیں ہے حق کو بیان کرنے کے لیے، مگر سچ کو جاننے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ اس کا مشاہدہ ہے۔ حق کو پہچاننے کے لیے حق کا مشاہدہ ہے، مگر اس سے پہلے انسان یہ مان لے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ جب تک ماضی کی علم نہ چھوڑ دی تو مراد تک پہنچنا ممکنات میں سے نہیں۔ ہر شے کی حقیقت کو پانے کے لیے اس کی امیج کے بغیر دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ سچ جب سامنے آتا ہے تو سوچ رک جاتی ہے، اور جب سوچ رک جائے تو اس لمحے صرف محبت رہ جاتی ہے، صرف جذبہ رہ جاتا ہے اور صرف مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن مشاہدہ کے دوران ذہن جھٹکے کے ساتھ تجزیہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ذاتی علم قلیل کی مشاہدہ شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سوچ کی حرکت پیدا ہوتی ہے تو فطرت خود کو نقاب میں چھپا لیتی ہے اور حسن عزل آنکھ سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اولین لذت کو پانے کے لیے بار بار منظر کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، مگر کچھ نہیں ملتا۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اسے کسی شے کا علم نہیں۔ ایسے انسان کے سامنے قدرت اپنے آپ کو اس پر عیاں کرتی ہے۔ یہ راز زندگانی ہے۔ بغیر علم کسی شے کو دیکھے نہایت غور سے اور خود سے پوچھے یہ کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے یہ کیا ہے۔ آپ کا کام صرف گواہ ہونا ہے، یہی مشاہدہ ہے۔ آپ صرف گواہ رہے، نہ کہ عالم بنے۔ پھر آپ کی حسیات اس شے کی حقیقت سے ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے۔ آنکھ عکس کو ذہن کی طرف بھیج رہا ہے، ہاتھ چھو رہے ہیں، ناک سونگھ رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں ذہن کی حرکت مدھم ہونے لگے گی۔ پھر اپنے اندر اور باہر مشاہدہ کرتے رہیں۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کے بیوی کو نشانی خدا فرمایا ہے تو اسے مشاہدہ حق کی نگاہ سے گزارے۔ ماضی یا مستقبل کی کسی سوچ کو ہرگز حرکت نہ دے، ورنہ آپ مشاہدہ نہیں کر رہے، اس لیے آپ کی نگاہ غیر عورت کی جانب رغبت کی حرکت میں رہتا ہے۔ اگر مشاہدہ حق صادر ہوگا تو خود بخود علم کا نزول ہونے لگے گا۔ پہلے حیرت پیدا ہوگی، پھر دیکھے گا کہ محبت کا عظیم چشمہ آپ کے اندر ابل پڑا ہے۔ پھر خوب سمجھ آئے گا، مشاہدہ حق کی نظر جدھر کو رخ کرتی ہے فطرت کے نقاب کھلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر علم حاصل ہوتا ہے جو بیان کی گرفت میں نہیں آتا، کیونکہ وہ عظیم سچ ہے، حق ہے۔ یہ عقل سے ماورا دنیا ہے جو صرف حیرت اور محبت کی آنکھ سے دکھائی دیتی ہے۔ مشاہدہ حق کے لیے پوری قوت کے ساتھ توجہ درکار ہے، جس میں خیال کی کوئی جھلک نہیں ہے۔ یہ عظیم طاقت انسان کو عطا ہوتی ہے۔ حیرت اور محبت کی توجہ کی طاقت حقیقت اور سچ کی مشاہدہ کرتی ہے۔
حیرت اور محبت کی توجہ غفلت کا توڑ ہے. ہر وقت غفلت میں یعنی سوچوں میں ڈوبا رہنے والا بہت ہی تھوڑا انرجی کا مالک ہوتا ہے. سوچ چونکہ مادہ ہے اس لیے سوچنے والا بھی مادہ پرست ہے، کیونکہ وقت صرف مادے پر گزرتا ہے، غیر مادی شے پر کوئی وقت کا اثر نہیں گزرتا. محبت اور حیرت غیر مادی ہے اس لیے وہ غیر مادی حق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. وقت کا ہمیشہ مادے سے تعلق ہوتا ہے. وقت تغیر ہے. ذہن کسی طرح مادے کی قید سے آزاد ہو جائے تو اسی لمحہ وہ سوچوں کی قید سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. یہی فنا فی اللہ کا مقام ہے، کیونکہ اس سے وقت رک جاتا ہے. یہاں پر آپ کی بقا کا راز ہے. پھر مشاہدہ بغیر کسی سوچ کے قائم ہو جاتا ہے. وقت فنا ہو جاتا ہے، زندگی لامحدود ہو جاتی ہے. اسی استغراق کا نام مراقبہ ہے. جب سوچ توازن پر آ جائے تو انرجی کی ضیاع رک جاتا ہے. بے پناہ علم کم عرصے میں انرجی سمیٹ لیتی ہے. پھر یہ علم نفس کے ہر پیچیدگی کو درست کر کے رکھ دیتا ہے. پھر وہ نظر آنے لگتا ہے جو وہم و گمان سے باہر ہے. پھر اس کا نگاہ لاہوتی ہوتی. اس کو وجدان عرفان مل گیا. انسان اپنی تمام تر انرجی سے کسی بھی شے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ شے اپنی حقیقت کھول دیتی ہے. دل کی آنکھ کو دل سے بصیرت عطا ہوتی ہے تو نفس اور ذہن انسان میں انقلاب برپا ہوتا ہے اور حواس کروڑوں گنا تیز ہو جاتے ہیں، لامحدود ہو جاتے ہیں. اب نفس آزاد ہونے لگتا ہے. پھر وہ گالیوں کے جواب شائستگی سے معذرت کر کے چلا جاتا ہے. مشاہدہ حق سے ذہن خاموش ہو جاتا ہے. ذہن کے خاموش ہوتے ہی انسان پرسکون ہو جاتا ہے. مشاہدہ صرف دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا. مشاہدہ سننے، چکھنے، چھونے، محسوس کرنے کا بھی نام ہے. ظاہر کے ساتھ باطن کا مشاہدہ حیرت اور علم کی ایک مکمل کائنات ہے. مشاہدہ ہر شے کا ہے. مشاہدہ کا سننا یہ ہے کہ ذہن کوئی بھی بات کو نہ سنے، جذباتی طور پر وابستہ ہوئے، بغیر کسی کو سنے، کو مطلب نہ نکالے، کوئی مطلب نہ نکالے، احساس پیدا نہ کرے، صرف سنے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. سوچ کی کوئی حرکت پیدا نہ ہونے دے. خیالوں کی لسی میں سوچوں کی مدہانی نہ پھیرے. مشاہدے کا حصول ہے کہ خود کو غیر جانبدار ہو کر، جذبات سے بالکل الگ ہو کر کسی اجنبی کی نگاہ سے دیکھے. جب مشاہدہ پوری طاقت سے جاری ہوتا ہے تو سوچ بہت کم ہو جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ پردہ سرکنے لگے گا. غصے کو ہرگز نہ دبائے، اسے آنے دے اور وجہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ نفس متحرک ہو جائے. جیسے سننے کا مشاہدہ کیا ایسے غصے کا مشاہدہ کرے. جسم بجلی کی سی تیزی سے پھیلتے اس احساس کا مشاہدہ کرے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو دکھائی دے گا کہ جسم کے تمام حیثیت مغلوب ہو جاتی. کسی تہذیب اور تمیز کا احساس باقی نہیں رہتا. پھر آپ کو دکھائی دے گا کہ کوئی اندیکھی طاقت آپ کو کچھ کر گزرنے کی جابرانہ انداز سے اکسا رہی ہے. پھر حقیقت سامنے آنے لگے گی. پھر ایک جہاں حیرت سے پردہ اٹھے گا، حواس اعتدال پر آنے لگیں گے، غصہ ختم ہونے لگے گا. آپ غصے کو اصل حالت میں دیکھ لیا. اب ذہن کے پاس نئی طرز کا علم مشاہدہ کی مدد سے آ چکا ہے کہ وہ غصے کے آگے اتنا بے بس نہیں ہے. پھر ذہن کے نزدیک غصے کا جذبہ معمولی سر درد کے برابر بھی نہیں رہ جائے گا. پھر غصہ آپ کو نقصان نہ دے گا. اسی طرح پیچیدہ جذبات کا مشاہدہ حق سے اعتدال پر لایا جا سکتا ہے. مثلا حسد، شہوت وغیرہ آپ نے کبھی بھی کسی شے سے جذباتی وابستگی کے بغیر دیکھنا ہے. سوچ کا بھی مشاہدہ ہے. جو سوچ آپ پر حاوی ہو رہی ہے اسی کا مشاہدہ کریں. انسانی ذہن ماضی کا قبرستان ہے، مگر جیتے جی قبرستان میں ہر وقت رہنا حماقت ہے. ہر وقت رہنا حماقت ہے. کبھی کبھار جاتے جانے میں کوئی حرج نہیں. ایک راز یہ بھی ہے کہ مستقبل میں ماضی ہے. مستقبل تیر کی طرح انتہائی تیزی سے مستقبل کی کمان سے نکل کر ماضی میں پیوست ہو جاتا ہے. مستقبل محض ایک اندازہ ہے، کوئی حقیقت نہیں. مستقبل صرف خدا کا ہے. بے شک اللہ ہی کو خبر ہے. یہی معاملہ حال کا ہے. جیسے ہی حال کا ذکر ہوتا ہے وہ ماضی بن جاتا ہے، کیونکہ وقت ایک سراب ہے، ایک سوچ ہے. وقت کی
مستند ترین فہم جو سامنے آ سکی ہے وہ ماضی ہے۔ ماضی سوچ ہے اور سوچ علم قلیل ہے، اس لیے محدود ہے، اور یہی نفس کا وقت ہے۔ یہ سب ماضی ہے۔ ماضی کی قید سے انسان کو آزادی حاصل کرنی ہے۔ مختصر مدت تک کی آرزو اور ممکن حد تک وابستگیاں انسان کے نفس کو ضروری ہے۔ اپنی دراز و میدو کو لپیٹنا شروع کر دیجیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وقت آپ سے ہے، آپ وقت سے نہیں۔ آپ ہے تو وقت ہے، آپ نہیں ہے تو وقت کوئی شے نہیں، نہ زمان نہ مکان۔ یہ وقت ایک ڈرامہ ہے، یہ سوچیے ایک کھیل تماشا ہے۔ وجود بھی آپ سے ہے، آپ وجود سے نہیں۔ جب مشاہدہ قائم ہوتا ہے تو سوچ اعتدال پر پلٹتی ہے، پھر خاموشی کی بطن سے تنہائی کا سمندر ابھرتا ہے۔ تنہائی پیدا ہوتے ہی اللہ کی یاد کا شعلہ جو الستو کی عہد کا دل پر لپکتا ہے، اللہ خود بخود یاد آتا ہے۔ انسان اپنی اصل کو لپکتا ہے، اللہ تنہا ہو جانے پر ملتا ہے، خود سے دستبردار ہو جانے پر اللہ ملتا ہے۔ بندے کے دل میں اترتا ہے، عبادت تو اللہ کا پروٹوکول ہے، انسان کے بس میں نہیں۔ اس سے خدا کو پالے جبکہ تنہائی کے سمندر میں محبت کی لہریں موجزن ہے۔ جہاں اللہ کی ذات جلوہ افروز ہے، اللہ تو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ خدا نے چاہا کہ ہم ہو تو ہم ہے۔ ہمارے ماؤں نے دنیا میں جنم دیا، اللہ نے ہمیں وجودیت میں جنم دیا۔ جب جسم یا ذہن حرکت میں مصروفیت میں ہو تو مشاہدہ حق مشکل ہے۔ آپ اپنے نفس پر متوجہ ہو تو مشاہدہ میں نہیں ہو۔ مشاہدہ طاقت پکڑتا ہے تو پہلی نشانی نیند کم ہو جاتی ہے، اور مختصر نیند آپ کو تر و تازہ کر دے گی۔ خود سے ہمدردی مشاہدہ کے لیے درست ثابت نہیں ہوتی۔ مشاہدہ کے لیے غیر ضروری سوچ کو مسترد کرنا سیکھے، غیر ضروری خیال پر دھیان نہ دے، اس پر عمل نہ کرے۔ نیت خراب ہو جائے تو یادداشت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ باہر توجہ پوری ہو جائے تو اندرونی سوچ کم ہو جاتی ہے۔ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے دنیا میں موجود ہر شخص کو جان لیا، وہ ساری انسانیت کو جان گیا، کیونکہ تمام انسانوں کے جذبات اور احساسات ایک طرح کے ہیں۔ مشاہدہ حق ذہن کی خلیات میں عظیم ترین انقلاب برپا کرتا ہے، پھر انسان کے نفس کا نفسیاتی ڈھانچہ فنا کے عمل میں داخل ہوتا ہے، صرف ضروری خیالات رہ جاتے ہیں، باقی سارا کچرا صاف ہونے لگتا ہے۔ یہ انتہائی حیرت انگیز بے پناہ طاقتور مقام ہے۔ امید مختصر اختصار کی انتہا کو پہنچتی ہے، یہی خودی کی بلندی ہے۔ بدعات میں مضر اثرات ہر حال میں لازم ہوتے ہیں، خدا تک پہنچنے میں یکسوئی درکار ہے۔ ذہن کی غیر ضروری سوچیں یکسوئی کے لیے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ بلا شبہ زندگی میں ہر کام سر انجام دینے کے لیے یکسوئی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن انسان کو کسی بھی صورت خود اپنے ذہن سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک سپر کمپیوٹر ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہماری سوچ جس کے ساتھ جذبات جڑ جائے وہ ہمارے شعور کا مستقل حصہ بن جاتی ہے، چونکہ ہر وقت اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسی تمام یادداشتیں دماغ کے خوابیدہ سے لاشعور میں محفوظ کر دی جاتی ہے، تاکہ ضروری محرک سامنے آنے پر لاشعور سے شعور میں بھیج دی جاتی ہے۔ ان یادداشتوں بچپن کے خوف سے لے کر تا حال تک کی یادداشتی ڈیٹا جمع ہوتا ہے۔ وہ سارے مناظر جو کسی جذبات کے ساتھ دیکھی گئی ہیں، اس ڈیٹا میں آواز، احساس، ذائقہ اور بو سمیت لاکھوں احساسات اور جذبات شامل ہو جاتے ہیں۔ انسان کے وہم گمان میں بھی نہیں کہ وہ کس قدر پھیلے ہوئے یادداشتی ڈیٹا کو ہر وقت ذہن میں اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے۔ ذہن کو بچانے کے لیے تحت شعور بیدار ہو کر عمل کے میدان میں اترتا ہے۔ تحت شعور اس دنیا میں کام کرنے کے لیے بنا ہے۔ شعور کی مصروفیت کم ہو جائے تو اسے زندہ رکھنے کے لیے اور پھر سے مصروف کرنے کے لیے تحت شعور یعنی ذہن کا اوپری سطح پر آ کر پھٹنے لگتا ہے۔ ارتکاز سے تحت شعور کو روکنے والی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ شخصیت کا حفاظتی شعار ٹوٹ جاتا ہے تو روح کی سیاہ رات شروع ہو جاتی ہے، پھر سچ اور جھوٹ ایک ہو جاتے ہیں۔ یہی رسم ہندو مت کی روایت سے مسلمانوں میں ملوث رہا ہے، جسے روحانیت کے نام پر چلا رہے ہیں۔ مشاہدہ حق اور اس میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہ فرق جھوٹ اور سچ کا ہے۔ مشاہدہ کرنے والا سچ کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے پاس علم اور عقل کی روشنی میں ثبوت ہوتا ہے۔ ارتکاز کرنے والے کے پاس عقل کا نور نہیں ہوتا۔
یہ تحت شعور کا خوفناک کھیل ہے، یہ ذہن کے تصوراتی فریب ہے، کشف نہیں۔ جبکہ ذہن اس کائنات کا عظیم اور پیچیدہ تخلیق ہے، اس کی طاقت کا غلط اندازہ نہیں لگانی چاہے۔ جبکہ مسلمان نفس کو علم کے ذریعے، مشاہدہ حق کے ذریعے مسلمان کیا جا سکتا ہے، اس کو مارا نہیں جا سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ نفس کبھی نہیں مرتا، نفس انتقام لیتا ہے۔ تصوف کا بنیادی مقصد نفس کو علم دے کر اس کی تربیت کرنا ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی تعلیم نہیں کہ نفس کو مار دیا جائے۔ روحانیت میں ارتکاز کے ذریعے نفس کو مارنے کی احمقانہ حرکت پر نفس مر جانے کی اداکاری کرتا ہے اور ارتکاز والے کو برباد کر جاتا ہے، اور یہ جعلی پیر بن جاتا ہے۔ یہ ارتکاز شیطان کی ولایت ہے۔ لطائف کی کہانی ہندو اور بدھ مت کی کہانی ہے۔ قرآن حدیث میں اس کا تصور ہی نہیں۔ تزکیہ ہے جس میں صفائی علم کے ذریعے نفس کی مسلمان کا کام صرف اپنے نفس کا تربیت کرنا ہے۔ جس کی مکمل خواہش ختم ہو جائے وہ انسان نہیں بلکہ جیتا جاگتا مردہ ہے، لاش ہے۔ انسان نامعلوم سے ڈرتا ہے، جو نامعلوم میں کود جائے ان سے متاثر ہو کر غلط فہمی سے اطاعت کرتا ہے۔ فسق میں ڈوبے انسان میں بھی ارتکاز کے ذریعے کشف یعنی خارق عادت واقعے کا ظہور تک رسائی مل جاتی ہے۔ ارتکاز ابلیس کی فیکٹری ہے۔ عقل اعتدال میں ہے، یہ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عقل اعتدال میں ہے، عدل میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں غور فکر یعنی حق کا مشاہدہ کرتے تھے۔ فرماتے تھے مشاہدہ حق یا عبادت فرماتے تھے۔ اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے تھے، اگر دیر ہو جائے تو خدیجہ رضی اللہ لے کر جاتی تھی۔ مفہوم حدیث بحوالہ بخاری جلد اول وحی کا بیان، حدیث نمبر 3۔ بغیر یکسوئی کے انسان کو نہ دنیا ہے نہ آخرت، کیونکہ وہ کسی ایک چیز کی یکسوئی سے قیمت ادا نہیں کرتا۔ حق کو مفاد کی خاطر نہیں، حق ہونے کی وجہ سے قبول کرنا ایمان ہے۔ حق کو حق ہونے کی وجہ سے قبول کرنا ایمان ہے۔ صرف مفاد کے لیے قبول کرنا نفاق ہے۔ تکلیف پر کھڑے ہو جانا نفاق ہے۔ کاموں ہونا حق کے راہ میں نفاق ہے۔ اس لیے منافق کنارے پر ہوتا ہے اور گرنے کے مواقع ان کو زیادہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ مراقبہ بتایا کہ نماز میں تصور کرے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو یہ خیال کرو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور غور کرے تو نماز میں آنکھ بند کرنے کا حکم نہیں۔ مسلمانوں نے اس مراقبے کو فراموش کر دیا اور خرافات کا رستہ اختیار کر دیا ہے۔ شیطان خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے حلیہ کی تحقیق فرماتے ابن سیرین رحمۃ اللہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ سے میل نہ ہوتا تو خواب دیکھنے والے سے کہتے تم نے شیطان کو دیکھا ہے۔ اولو الالباب یعنی اہل عقل کے سوا مجھے کوئی یاد نہیں کرتا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اہل عقل کے سوا مجھے کوئی یاد نہیں کرتا۔ سورۃ بقرہ آیات نمبر 269۔ اس آیات میں عقل کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ کوئی ارتکاز کا بدعت کھڑا نہ کرے۔ جو اسم الہی دل کے قریب آ جائے، ذکر اسی کا ہے۔ دنیا کی ہر شے اللہ کی یاد دلاتا ہے، اس لیے مشاہدہ حق اللہ کی یاد دہانی ہے۔ اپنی محدود ہستی کو فراموش لامحدود کی نشانیوں پر غور فکر کی جواب میں نہ سنائی دینے والی آواز کی صورت میں آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں خود کو بدل دیتا ہے۔ پھر غیر ضروری سوچ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور قلبی مشاہدہ کی مزاج شروع ہوتا ہے۔ مگر اہم بات نفس کو بھی مشاہدہ کی عادت ہو جائے، یہی اللہ کی یاد ہے۔ پھر آدمی بھولنا چاہے تو بھی اللہ کی یاد دہانی نہیں بلا سکتا، آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ اسے ذکر کا جاری ہو جانا کہتے ہیں۔ تکرار ذہن کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کمزوری کو ذکر سے طاقتور کرنے کا راستہ پیدا کیا ہے۔ باقی زندگی کی ہر قسم کی تکرار اپنی انتہا پر کمزوری ہے۔ جب نگاہ ذکر کا عادی ہو جائے تو ہمارے اذہان متوجہ ہوتے ہیں اور
پھر ایک دل نشین ساز میں بدلنے لگتی ہے۔ یہ آواز پورے وجود میں سنائی دیتی ہے جو انسان کو مطمئن اور پرسکون رضا بالقضاء کی درجے پر فائز کرتی ہے۔ پھر ہر حال میں شکر پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے نفوس ہمیشہ ہدف رکھنے والے افعال پر کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو ذکر پر قربان کرنا شروع کرے۔ جس ذکر پر زبان قائم ہونے لگی ہو، محبت کا عقل سے ٹکراؤ ہے۔ عقل سے آگے محبت رہنمائی ہوتی ہے۔ عقل سے آگے جو رہنما ہوتے ہیں وہ محبت ہوتی ہے۔ عقل اور علم پر رب کی محبت کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ مشاہدہ حق کے نتیجے محبت غالب آ جاتی ہے اور احساس یقین میں تبدیل ہوتا ہے کہ رب ہر جگہ موجود ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ پھر ہر لمحہ محبت اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت میں زندگی قربان کر دینے کا نام ذکر ہے۔ پھر ان کے دل تو کیا جلدیں بھی نرم ہوتی ہے۔ ثم تلین جلودہم، سورہ زمر آیات نمبر 23۔ جو مشاہدہ حق سے غافل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان کو مسلط کیا جاتا ہے۔ مفہوم بحوالہ سورۃ زخرف آیات نمبر 36۔ جو مشاہدہ حق سے منہ پھیرے اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ مفہوم بحوالہ سورۃ طٰہٰ آیات نمبر 124۔ مشاہدہ کے لیے تیار ہونے کا نام تقویٰ ہے۔ اندر کی ناصح کی آواز پر دھیان دینا تقویٰ ہے۔ ہم اپنے محدود علم ماضی کے تجربے پر خدا کو جاننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں موت کو یقین کا نام دیا۔ موت سے پہلے کا علم قلیل ہے جبکہ قرآن کا علم عظیم ہے۔ اپنی مشاہدہ کو اللہ کی ذات سے جوڑو، یہ تصور اللہ دے رہا ہے۔ اپنے قلیل ماضی کو درمیان میں نہ لائے۔ اللہ کا حصول ہے کہ اسے صرف علم سے جانا جائے۔ اللہ کو صرف علم سے۔ اللہ کی پہچان اللہ کے بارے میں پڑھتا ہوا علم ہے۔ اس سورہ زمر آیات نمبر 9 میں پھر فرمایا کہ علم والے اور بے علم کبھی کیا برابر ہو سکتے ہیں، اور سمجھتے وہی ہے جو عقل والے ہے۔ عقل اعتدال کا نام ہے، ارتکاز کا نہیں۔ جتنا علم حاصل ہوگا اتنا اللہ کا تصور پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو شخص اپنا جاہلانہ علم پر شک نہیں کر سکتا اسے کبھی علم عطا نہیں ہوگا۔ یہ علم رک جانے کی علامت ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہر وقت یہ دڑکا لگا رہے کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط۔ اسی میں ایمان قائم ہے۔ ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ جو کہے میں بالکل ٹھیک ہوں وہ بھی مارا گیا، اور جو کہے میں بالکل غلط ہوں وہ بھی مارا گیا۔ سورہ نجم آیات نمبر 39۔ انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 40 میں اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی، اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی۔ پھر آگے آیت نمبر 41 میں پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ مفہوم ہمیں مشاہدے کی اور علم حاصل کرنے کی جانب رغبت دلا رہے ہیں۔ جب علم کے ذریعے نفس کو اللہ کی ناقص تصور سے نجات ملتی تو خدا کو پہچانتا ہے اور خدا کا خوف محبت میں بدل جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان اللہ کو جانتا ہے تو اس کا نفس اللہ کے سامنے خود مجرم نہیں بلکہ دوست خیال کرتا ہے۔ اس احساس کے پیدا ہوتے ہی اطمینان اور سکون کی لہر دوڑ جاتی۔ اب وہ گناہ کر کے اسے چھپانے کے بجائے اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کی ہمت اپنے اندر پاتا ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ اس گناہ کو اس کے نفسیات سے دور کر دیتا ہے۔ پھر وہ مقام بھی آتا ہے کہ وہی نفس جو موت سے بدکتا تھا اب اس کو اللہ سے ملاقات کا واحد ذریعہ سمجھتا ہے۔ موت کو اللہ سے ملاقات کا واحد ذریعہ سمجھتا ہے۔ خوف اب بھی اسے موت سے ہوتا ہے لیکن یہ دہشت کی نہیں بلکہ ناگواری کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک نیا احساس جنم لیتا ہے۔ اسے موت کے بعد کی دنیا کی تجسس بیدار ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب نفسیات کی دلچسپی کا مرکز آخرت ہو جاتی ہے۔ نفس کو ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی کس قدر مختصر ہے۔ اس مقام پر احساس ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ بھی اسے تلاش کر رہا ہے۔ پھر نفس کو بشارت ملتی ہے۔ جس قدر اللہ کی پہچان بڑھتی ہے اس قدر اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ پھر جب انسان اللہ کو پہچان جاتا ہے تو اللہ اس کی آزمائش کر کے اس کی آزمائش کو بھی پہچان جاتا ہے۔ جس کو اس کا علم نہیں اس کو آزمائش ایک مصیبت ہے۔ عبرت تحقیق کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مصریوں کی تحقیق کی وجہ سے
خواب کا جو علم اللہ نے دیا تھا وہ اس قدر اوج کمال کو پہنچا ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے اپنی مشیت سے اپنے والد سے جدا کر کے مصر تک بھیجا تاکہ وہ خوابوں کا علم حاصل کرے۔ علم بغیر تحقیق اور جدائی سہنے کا حاصل نہیں ہوتا۔ سورۃ یوسف آیات نمبر 21۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں جگہ دی اور تاکہ ہم اسے خواب کی تعبیر سکھائے۔ وَلَنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ علم سارا اللہ کا ہے، اللہ قدیم بھی ہے جدید بھی، اور اللہ کا علم ہمیشہ ہے۔ مسلمانوں نے تحقیق کو فراموش کر دیا اور صرف منزل مذہب کو بنا لیا۔ منزل جو ہے صرف مذہب کو بنا لیا، تحقیق کو چھوڑ دیا۔ ہر دور کے انسان کو اپنا زمانے میں رہتے ہوئے خدا کو پہچاننا ہوتا ہے۔ قدامت پسندانہ تصور کی خدا کی کلام نے تعلیم نہیں دی، جبکہ کلام نے ایمان والوں کی نشانی وہ زمین اسمان کی پیدائش میں اللہ کی نشانیوں میں غور فکر کرتے ہیں۔ ہم نے کام غیر مسلموں کے سپرد کر رکھا ہے۔ غیروں کے بچے خلا کے علم سے مالا مال ہے۔ 1965 میں امریکی قوم ٹی وی پر چاند پر جانے والے خلا بازوں کو براہ راست مناظر دیکھ رہے تھے، جبکہ ہمارے اللہ خلا کا بنانے والا اللہ ہے۔ چاند سورج کی کشائیں ہمارے رب نے بنایا۔ وہ اس انسان سے محبت نہیں کرے گا جو اسے جاننے کی چاہت میں ان سب عظیم نشانیوں پر غور نہ کرتا ہو۔ قیامت کے دن یہ زمین ہمارے رب کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ مفہوم سورۃ زمر آیات نمبر 67۔ سائنس ٹیکنالوجی پر غور فکر ذہن کے مقفل دریچوں کو کھولتا ہے۔ قرآن کو جاننے کا بہت بڑا ذریعہ سائنس ہے۔ قرآن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سورہ نجم آیات نمبر 49 میں وہ اللہ جل جلالہ شعراء کا رب ہے۔ آسمان دنیا کے نزدیک سب سے زیادہ چمکدار ستارہ شعراء ہے، جسے انگریزی میں سیرس نام سے جانتے ہیں۔ اس ستارے سے زمین تک کا فاصلہ 8.5 نوری سال ہے۔ اس ستارے کے فاصلے پر ایک چھوٹا ستارہ جس کا نام حجم ہمارے زمین کے برابر ہے، جو سیریس اے کے گرد چکر لگاتا ہے، جس کا قطر 12,000 کلومیٹر ہے اور ہمارے زمین کا 12,742 کلومیٹر ہے۔ صرف 742 کلومیٹر ہمارا زمین بڑا ہے، باقی برابر ہے، جبکہ خود شعراء اس قدر بڑا ہے کہ ہمارے جیسے سورج 300 اس میں سما سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے سورج 300 اس میں سما سکتے ہیں۔ قدیم مصری شعراء کی پوجا کرتے تھے اور ہر نئے سال شعراء سورج کے نکلنے سے ذرا پہلے طلوع ہوتا تھا اور مصری نئے سال کا آغاز کرتے تھے۔ ان کے عقیدے میں شعراء چمکدار حالت میں دیکھنے کا مطلب دریائے نیل میں زیادہ پانی آنے کا شگن تھا۔ اس کو ستارہ نیل کہتے تھے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ شعراء کا رب اور کوئی نہیں، اللہ ہے۔ دوسرا پہلو حیران کن ہے۔ چھوٹا شعراء بڑے کے گرد 49.9 سال میں چکر پورا کرتا ہے۔ اس کے گرد کو انگلش میں ڈبل بو کہا جاتا ہے، جس کا لفظ بلفظ عربی میں ترجمہ ہوتا ہے قاب قوسین بنتا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی منفرد ترین گردش ہے، جو بیک وقت دائرے میں بھی ہے اور لہردار بھی۔ اس مناسبت سے شعراء کا انتہائی خاص مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کے انتہائی بلندیوں سے نیچے اترتے ہوئے شعراء تک آئے، یہاں تک کہ وہ قاب قوسین سے بھی قریب آ گئے، ڈبل بو تک۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے حقیقی وجود کا مشاہدہ کیا۔ اس دوران جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کی۔ اس خیال کی تصدیق صحیح مسلم جلد اول باب ایمان بیان حدیث نمبر 439 سے ہوتی ہے۔ سورہ نجم پہلے 10 آیات میں جس بڑے واقعے کا ذکر ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہے کہ میں نے ان آیات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں سب سے پہلے پوچھا۔ فرمایا ان آیاتوں سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ میں نے اسے حقیقی صورت میں زندگی میں 2 مرتبہ دیکھا ہوں، وہ مقام شعراء ہے۔ اب قرآن کو جدت سے نہ پڑھا جائے تو کوئی طریقہ نہیں کہ اس راز سے آگاہی ہو سکے۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی حقیقی صورت میں مزید نیچے اترتے تو زمین و آسمان
دنیا اسے سمونے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ قرآن ہر دور میں قرن کے لیے علم دیتا ہے۔ زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، قرآن کھلتا جائے گا۔ جتنی ٹیکنالوجی ترقی کرے گی اتنا اللہ کا تصور پوری ہیبت اور شان و شوکت سے نازل ہوگا۔ سورہ فصلت آیات نمبر 53 سنوریہم آیاتنا، عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں۔ تلاوت قرآن زیادہ دیر نہیں کی جا سکتی، غور و فکر لامحدود ہے، جتنا بھی کیا جائے کم ہے، اس لیے قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا لازم ہے، فرض ہے۔ قرآن کو ایک زاویہ نظر نہیں بنانا چاہیے، نیچرل ہو کر غیر جانبدار ہو کر پڑھنا چاہیے۔ یہ تصور غلط ہے کہ قرآن کو صرف علماء ہی سے پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کے پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے علماء کی 100% ضرورت ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ خود پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے، جبکہ پہلے خود پڑھنا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ قرآن اسے گمراہ کرتا ہے جو منافق ہوتا ہے، جس کی نیت صحیح نہیں ہوتی، جو اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے نہیں پڑھتا، اسے اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، پڑھو، میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ آج کے اس دور میں بھی اگر کوئی کہے کہ کوئی اسے سکھانے والا نہیں، کوئی قرآن سکھانے والا نہیں، تو یہ سوائے جہل کے اور کچھ نہیں ہے۔ فون پر اسلام 360 انسٹال کرے، یعنی پوچھنے والوں کے لیے رب کی نشانیاں موجود ہے۔ اللہ جل جلالہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان علم کے بغیر ممکن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار مکہ نے پہلے انکار کیا، پھر زیتیں دی، تیسرے مرحلے میں جنگیں لڑی اور آخر کار انجام فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت کو پہنچنے لگے۔ یہی مثال آج اس دور کی دنیا کے مسلمانوں سے کر رہی ہے۔ دنیا جو ہے مسلمانوں سے یہی رویہ کر رہی ہے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے کی تھی، مگر آخر میں اسلام میں داخل ہوگا پوری دنیا اس وقت بھی۔ نتیجہ آج یورپ، امریکہ، برطانیہ کے بڑے بڑے مفکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ دنیا فوج در فوج کفار مکہ کی طرح دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے لگے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ قرآن ہسٹری آف ورلڈ کو ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی غور سے دیکھنا ہے، علماء سے سیکھنا ہے، صوفیاء سے سمجھنا ہے، استادوں سے پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر مقرر عالم نہیں ہوتا، ہر پیر صوفی نہیں ہوتا، ہر رہنمائی کا دعویٰ کرنے والا استاد نہیں ہوتا۔ کچھ چیخ چلا کر واز کرنے والے قرآن کے مخصوص آیات کو اپنے ذہنی رجحان کے مطابق نمایاں کرتے دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام پہچان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ الرحیق المختوم اور قرآن دونوں کو ٹیلی کر کے سیکھے اور مطالعہ کرے، پڑھے، پہچان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قائم ہوگی انشاءاللہ۔ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اٹھے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے، قرآن یہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اسے ڈھونڈے، اسے پائے، اس سے محبت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ اللہ جل جلالہ کو ایک شخص درکار تھا جو اسے اپنے ارادے سے چاہے، اپنے ارادے سے اللہ کو چاہے، ایسے شخص اللہ کو درکار تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کر کے دکھایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے تمام رشتے ناتوں سے زیادہ نہ ہوئے تو ایمان مکمل نہیں رہتا۔ ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت بے پناہ ہے، لیکن عقیدت اور شے ہے اور محبت اور شے ہے۔ ہمیں اپنا زاویہ نظر وسیع کرنا پڑے گا، کیونکہ موت کے وقت سارے رشتے ناتے یہی رہ جائیں گے اور ہم سب آگے چلے جائیں گے، وہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ موجود ہوگا۔ بے شک یہ دونوں رشتے ہمارے شعور اور لاشعور سمیت ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ دنیا میں مسلمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور انسان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے سورۃ توبہ آیات نمبر 24 مفہوم: اگر تمہیں تمام رشتے ناتے جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور ان دونوں کے راہ میں لڑنے سے زیادہ پیارے ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اگر کوئی خدا اور رسول کو پہلی ترجیح زندگی میں نہیں بناتا، ایسے لوگوں کو اللہ جل شانہ ہدایت نہیں دیتا اور یہی نافرمان لوگ ہے۔ اب انجیل جو برناباس باب نمبر 44 کی ایک چپٹر میں آپ کو بیان کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میری روح سکینت سے بھر گئی اور دعا کی خدا تیرے ساتھ ہو اور مجھے تمہاری
جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے، یہ رتبہ بھی پاؤں تو میں ایک بڑا نبی اور مقدس ہستی ہو جاؤں۔ ابلیس انسان کو ابتدائے خلق سے جانتا ہے۔ خدا کے بعد شیطان انسان کا سب سے بڑا عالم ہے، انسان کو سمجھنے والا جو اللہ کے بعد جو شخصیت ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان اصل میں مخلوقات کا حسد ہے۔ جب آپ کے اندر حسد جوان ہوتا، حسد کی کیفیت آپ کے اندر آ جاتا ہے، آپ سمجھیے کہ وہ شیطان ہے۔ ابلیس کا تکبر جو چھپائے پھر رہا تھا، اللہ نے اسے اشکارا کر دیا بسبب سجدہ آدم، اس لیے وہ جو شیطان ہے سیدھی راہ نہیں ہے، جو حسد کی وجہ سے، یعنی قرآن سمجھنے کے لیے رکاوٹ بن کر گمراہ کر رہا ہے۔ قرآن کو آپ سیکھنے کے لیے جاؤ تو شیطان ہر ممکن کوشش قرآن کو سیکھنے نہیں دے گا، کیونکہ یہ سیدھی راہ ہے۔ ابلیس سے صفت آدمی اپنی فطرت کو دوسرے پر ڈال دیتا ہے، جیسے ابلیس سورہ اعراف آیات نمبر 16 میں اپنی گمراہی کا سبب خدا کے اوپر ڈالتا ہے اور خدا کے نائب کی راہ میں رکاوٹ بن کر طاق میں بیٹھنے کی چیلنج دے رہا ہے، گال لگاتا ہے، بجائے یہ کہ اپنی خبیث فطرت پر ندامت کرتا، خبیث فطرت پر ندامت نہیں کرتا۔ اللہ جل جلالہ سمت ہے، جو ازل سے ابلیس کی خبیث فطرت پر چلے تو ہرگز اللہ کو اس کائنات کی کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بے شک اللہ جانتا تھا کہ ابلیس نے کے دل میں غرور اور حسد سما چکا ہے۔ ابلیس کا اللہ جل شانہ سے مکالمہ انکشافات علم کا سمندر ہے۔ شیطان نے آدم کے پتلے پر تحقیق کے بعد فرشتوں سے اس کے نفس کی طاقت، شہوت اور غضب سے اور غضبیہ حسد سے آگاہ کیا تھا۔ شاید اس لیے فرشتوں نے خدا سے کہا کہ تم نے ایسے شخص کو اپنا نائب بناتے ہو جس کی فطرت میں فساد اور خون بہانا موجود ہے۔ ابلیس نے تکبر کی وجہ سے غیبت کی تھی۔ فرشتوں کے پاس حسد اور تکبر غیبت کی بنیاد ہے۔ شیطان نے غیبت کے بعد آدم کو دھوکہ دی، جھوٹ بولا اور زمین پر گرا دیا اور کپڑے اتروا دیا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آدم کے سجدے سے پہلے وقت گزرا تھا جب آدم نے چیزوں کے نام بنائے، اور اس واقعے سے پہلے ایک وہ دور بھی تھا جس میں فرشتوں نے خدشات کا اظہار کیا۔ اس کے پیچھے عزازیل کے عزائم کار فرما تھے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے سے عزازیل زمین پر حاکم تھا۔ بحوالہ در منصور صفحہ نمبر 111 جلد نمبر 2 بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابلیس مشیت خاک آدم کی ہر کمزوری سے واقف تھا، علم رکھتا تھا، اس لیے اللہ جل جلالہ سے مہلت مانگی تاکہ اللہ کو ثابت کر دکھائے کہ آدم کو زمین پر نائب بنا کر بھیجنے کا فیصلہ درست نہ تھا۔ اللہ جل جلالہ کو اعتراف جرم پسند ہے۔ آدم علیہ السلام نے فوراً جرم کا اعتراف کیا، ظلمنا ربنا ظلمنا کا۔ اللہ جل جلالہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے، اے بنی آدم، شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ننگا کیا اور ان کو شرمگاہیں دکھایا۔ غیرت دلا رہا ہے کہ تمہاری پہلی شکست ہے شیطان۔ اب شیطان بھی آزاد ہے اور انسان بھی، طاقت انتخاب رکھتا ہے۔ انسان نے کامیاب ہونا ہے تو اپنے لیے ہونا ہے۔ شیطان فقر کا خوف دلا کر، بے حیائی کا حکم دے کر گمراہ کرتا ہے، یہ دو چیزیں دے کر، اور اللہ اپنے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ مفہوم سورۃ بقرہ آیات نمبر 268۔ شیطان لمبی بدعت دلاتا ہے اور جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ مفہوم سورۃ نساء آیات نمبر 120۔ اگر تجھے وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ سننے والا ہے۔ مفہوم سورہ اعراف آیات نمبر 200۔ دعا دل سے اللہ کی طرف مائل ہونے کی کیفیت اور تمنا کا نام ہے، اور ایک فانی کا ابدی سے رابطے کا ذریعہ۔ جب یہ رابط قائم ہوتا ہے تو ایک سرور کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ دعا انسان کی قدیم ترین فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، سارے انسانوں کا خدا ہے۔ دعائیں سب کی قبول کی جاتی ہے، وہ انسانوں کے گمان سے بھی قریب ہے۔ انسان کے گمان کے مطابق فیصلے صادر فرماتا ہے۔ دعا اصل میں ایک کیفیت اور خوبی ہے، اللہ جل جلالہ سے کمیونیکیشن ہے۔
اور بات چیت ہے۔ اللہ جل جلالہ انسان سے بات کرتا ہے، 100% جواب دیتا ہے اس کی، لیکن یہ اللہ کی شان نہیں کہ انسانوں کی شان اور طریقے پر بات کا جواب دے۔ اللہ جل جلالہ عام انسان سے نشانیوں سائنس کی زبان میں بات کرتا ہے۔ یہ بہت ہی غور طلب امر ہے۔ اللہ کی سائن میں جواب سمجھنے کے لیے مختصر مدت کی دعا بھی مانگی جائے۔ فجر میں زور سے پہلے کسی کام کے ہونے کا دعا۔ یاد رکھے دعا مانگنے کے بعد غافل نہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ جل جلالہ اس کی دعا کے مناسبت سے نشانیاں ظاہر کرتا ہے، تب سمجھ آتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن تذبذب میں ہرگز دعا نہ مانگے۔ انسان کے حق میں بہتر نہ ہونے کی سبب دعا قبول نہ ہونا بھی اصل میں دعا کی قبولیت ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت اور کوئی طریقہ ایسا نہیں جس سے انسان خود پر لکھی گئی تقدیر پر اثر انداز ہو سکے۔ صرف دعا ہے کہ اللہ انسان کی تقدیر میں اس کی خواہش کے مطابق رد و بدل کرتا ہے۔ یہ عمل نظر نہیں آتا، یہ نینو ٹیکنالوجی جیسا ہے۔ دعا بہت بڑی طاقتور ہتھیار ہے، اسے بنا سوچے سمجھے کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مادی تمام اشیاء انسان کی آزمائش کے لیے ہے، آسائش کے لیے نہیں ہے۔ جس دنیا کو اللہ خود دھوکہ کہہ رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا کوئی بھی مقصد سوائے دھوکے کے اور کیا ہوگا؟ ہمارے دنیا میں آنے کی مقصد خود کو پہچاننے